پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ علی کی آنکھ بھی ایک ایسے ہی کیمپ میں کھلی تھی، کھردری زمین پر جہاں سے کنکر پتھر بھی صاف نہیں کیے گئے تھے۔ وہ چت پڑا ہوا تھا، کوئی تنگو تاریک بیرک تھی جس کی دیواریں اور چھت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک گھٹن کا احساس تھا جو اسے ہوش میں لایا تھا۔ گزرے واقعات نے اس کے ذہن پر یلغار کی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے تمام ساتھی کام آ گئے تھے، تنہا وہ بچا تھا، لیکن اس کے ذہن میں خوف یا بے بسی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی وقف کر دی تھی ایک مقصد کے لیے، اور اب یہ مقصد ہی اس کے لیے زندگی تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر بیرک کے دروازے پر کوئی آہٹ سنائی دی اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا۔ 4 اسرائیلی سپاہی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ زبان سے ایک لفظ کہے بغیر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ چاروں طرف خوفناک سناٹا مسلط تھا۔ باہر لا کر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اس کے بعد اسے ایک کھلی ہوئی جیپ میں بٹھا کر کہیں لے جایا گیا۔ کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسرائیلی سپاہی چوکس تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک پتھریلی عمارت میں داخل ہو گئے۔ پھر اسے جیپ سے اتار کر ایک کمرے میں لے جایا گیا جس میں ایک میز پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں پر 3 اسرائیلی آفیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں تیز روشنیاں جل گئیں اور وہ لوگ اس روشنی میں اس کا جائزہ لینے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، لبنانی نہیں ہے، شاید ایرانی ہو۔ ایرانی بھی نہیں معلوم ہوتا، عرب نہیں ہے، یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ بیروت سے گرفتار ہوا ہے، خیال ہے یہ اسلحہ خانے اڑانے کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ سوال کیا گیا۔ علی خاموشی سے ان کی شکلیں دیکھتا رہا۔ کیا یہ درست ہے؟ اس بار اسرائیلی آفیسر کی آواز بے حد کرخت تھی، لیکن علی نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اسرائیلی آفیسر کی ہنکار غصے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم زبان بند رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ناممکن۔ ہمارے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ مردے بھی بول اٹھیں۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ زبان کھول دو، ممکن ہے تمہارے ساتھ کوئی رعایت ہو جائے۔ علی کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر جان جاتے تو شاید اس طرح پرسکون نہ بیٹھے ہوتے۔ کھلبلی مچ جاتی ان میں۔ شاید وہ اس کی گرفتاری پر جشن مناتے، خوشیاں منائی جاتی، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی اور وہ سمجھتے کہ انہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کیا تم اب بھی جواب نہ دو گے؟ اسرائیلی آفیسر نے پوچھا، لیکن علی خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، اسے بیرک نمبر 21 میں پہنچا دو، صبح کو اس کے لیے دوسرے انتظامات کیے جائیں گے۔ سپاہی علی کے چاروں طرف پھیل گئے۔ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں سمیت اسے باہر لایا گیا اور پھر تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرا کے وہ اسے ایک کوٹھڑی کے پاس لے گئے۔ پہلی قیام گاہ کی نسبت یہ کوٹھڑی کشادہ تھی اور یہاں چارپائی موجود تھی جس پر گدا بھی پڑا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے اس کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول دیں اور اسے کوٹھڑی میں چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ بیرک نمبر 21۔ علی کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ نکلی اور وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں کون ہوں؟ وہ جاننا چاہتے ہیں میں کون ہوں۔ میں پاکستانی ہوں۔ ہاں، پاکستان میرا وطن ہے۔ پاکستان۔ اس کے کانوں میں بنسی کی مدر تانیں گونجنے لگی۔ بیلوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بانسری کی ان تانوں میں گل گئی تھی۔ میرا وطن، میرا وطن، میرا چمن۔ بلے شاہ کی بستی پنجاب کی حسین روایتوں کا امین، میرا چھوٹا سا شہر قصور، سادہ دل اور سچے انسانوں کی بستی، جہاں ملک و قوم پر مر مٹنے کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، جہاں مائیں اپنے نومولود بچوں کو وطن کی عظمت پر مٹنے والوں کی داستانیں لوریوں میں سناتی ہیں، جس نے ہر دور میں عظمت کے مینار کھڑے کیے ہیں، جس نے ہر کٹھن مرحلے پر اپنے سینے پر پروان چڑھنے والوں کا خون وطن کو دیا ہے، جس نے کبھی وطن کی محبت قرض نہیں رکھی۔ ہاں، میں اسی دلیر شہر کا رہنے والا ہوں۔ اسی زمین میں میری نمود ہوئی۔ زندگی اگر رنگوں سے عبارت ہے تو اس کی ابتدا اسی وادی سے ہوئی ہوگی۔
حسن اگر سچائی ہے تو اس وادی کا ہر موڑ اپنے دامن میں صداقت کی داستان لیے ہوئے ہے۔ حسن محبوب کا خمیر یقیناً اسی مٹی سے اٹھا ہوگا۔ مجھے اس سرزمین سے عقیدت ہے، یہ میری مٹی ہے اور میری ہر سانس میں اس کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ گو میں وطن سے ہزاروں میل دور 7 پہاڑیوں کے شہر سان فرانسسکو میں تھا، لیکن میری ہر رات اپنے وطن کے حسین خوابوں سے سجی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بستی کا چپا چپا یاد آتا تھا۔ اس صبح بھی میں اپنے طویل و عریض مکان کے وسیع صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ دالان کے کشادہ تخت پر ابا حقہ گڑگڑا رہے تھے اور صحن کے آخری سرے کے بعد نظر آنے والے 3 دروں کے دالان میں رحیم الدین چچا بھینسوں کے لیے کٹی کرنے والی مشین چلا رہے تھے کہ دڑم دڑم کی آوازیں آئیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرے شہر کی حسین بستی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور موٹے ہربنسی کے چہرے کے جاٹا جنگکار نمایاں ہو گئے، جو حسب دستور الٹا کھڑا ہونے کی کوشش میں مصروف تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ناکام تھا۔ یہ اسی کے گرنے کی آواز تھی جو مجھے خوابوں کی دنیا سے حقیقی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔ میری خونخوار نگاہوں کے جواب میں اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر کسی سہمے ہوئے بچے کی مانی نگاہیں جھکا لیں۔ اس گدھے کی یہی ادائیں میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ مجھے اگر کبھی غصہ آتا تو وہ اس طرح سہم جاتا تھا جیسے میرے ناز اٹھانا اس کا فرض ہو۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے موٹے، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ معاف کر دو بھائی جی، یار کیا بتاؤں، بس یہ الٹا نہیں کھڑا ہوا جاتا، ورنہ باقی ورزشیں تو میں نے اچھی طرح سیکھ لی ہیں۔ دیکھو کچھ فرق پڑا یا نہیں، اس نے سانس بند کر کے پیٹ اندر کرتے ہوئے کہا۔ فرق صرف ایک شکل میں پڑے گا ہربنس، کسی صبح میں تمہارے پیٹ میں چاقو اتار کر ساری آنتیں اور جبڑی باہر نکال دوں، اس کے بعد نہ اندر کچھ ہوگا نہ تم موٹے نظر آؤ گے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او یار کیوں ناراض ہو رہے ہو، دیکھو 9 بج رہے ہیں اور پھر چھٹی 1 دن کی ہوتی ہے، پورے ہفتے میں صرف 1 دن دیر تک سو کر صبح اٹھنے کی عادت کیوں بگاڑی جائے۔ ہربنسی نے حسب دستور کھڑی اردو میں کہا۔ موٹے تو نہیں جانتا کہ تو مجھ سے کیا چھین لیتا ہے، میں نے قرب سے کہا۔ او جی چھوڑو بھائی جی، سالی ناز کی کوئی برے بالوں والی لونڈیا ہوگی تمہارے خوابوں میں۔ بلا وجہ بات آگے بڑھ جاتی، جاگ جانا ہی اچھا ہوا۔ ہربنسی نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ سوچتا ہے تجھے؟ میں نے کمبل بدن کے گرد لپیٹتے ہوئے مسحری کے تکیے سے پشت لگا کر کہا۔ جا چائے لا میرے لیے، ورنہ اس سردی میں تیرا گرم خون پی جاؤں گا، موٹا بھینسا کہیں کا۔ سوچا تھا 10-11 بجے تک سوؤں گا، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ہربنسی ننگے بدن ہی کچن کی طرف بھاگ گیا۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہربنسی ہریانہ کا سکھ نوجوان تھا، برکلے یونیورسٹی میں وہ قانون پڑھ رہا تھا، لیکن بذات خود ہر قسم کی لا قانونیت کا شکار تھا۔ تعلیم سے زیادہ اسے صنف نازک سے دلچسپی تھی۔ لڑکیاں ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھیں۔ پہلے اس کا جسم متناسب تھا، چونکہ بے حد خوش خوراک تھا، کھا رہا تھا اور موٹا ہو رہا تھا، لیکن اپنے موٹاپے سے ہر وقت فکر مند رہتا تھا اور اس کوشش میں مصروف رہتا تھا کہ کسی طور وزن گھٹ جائے۔ اس کی ذاتی کتابوں میں قانون کی کتابوں سے زیادہ مختلف اقسام کی ورزش کی کتابیں اور صحت مند بننے کے راز والی کتابیں تھیں۔ حسین لڑکیوں کو کیسے متاثر کیا جائے، حسن گفتار، پرکشش رہنے کے راز جیسی کتابیں بھی اس کی دلچسپی کا مرکز تھیں۔ لیکن جوں جوں وہ ورزش کر رہا تھا، پرکشش بننے کی کوشش کر رہا تھا، بتدریج اس کی سرکش تن باہر آتی جا رہی تھی اور اس کی واحد وجہ اس کی خوش خوراک تھی۔ بلا وجہ شراب پیتا تھا اور نشے میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا تھا۔ مجھے اس کی ان عادتوں سے چڑ تھی، لیکن وہ اتنا معصوم تھا کہ اس سے الگ ہونے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہربنسی کو اپنی داڑھی اور سر کے لمبے کے سخت ناپسند تھے، لیکن وہ مجبور تھا اور ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والد شریمان گبرو سنگھ ایک بڑے کاروباری تھے اور ہر تیسرے چوتھے ماہ امریکہ آتے رہتے تھے۔ جب وہ امریکہ آتے، اپنے بیٹے سے سان فرانسسکو میں ملنے بھی ضرور آتے اور 2-3 روز ہربنسی کے ساتھ گزارتے۔ وہ کٹر مذہبی آدمی تھے اور ان کی سخت ہدایت تھی کہ ہربنسی امریکہ میں رہ کر مذہب کے اصولوں کو نہ بھول جائے۔ ہربنسی کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی سخت انسان ہیں اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہربنسی کے دل میں کبھی مذہب کے اصولوں سے دور ہٹنے کا خیال بھی آیا ہے تو اسی وقت امریکہ سے واپسی ہو جائے گی، اور ہربنسی یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں دوہری مصیبت کا شکار ہوں بھائی جی،
امریکی لڑکیاں میری داڑھی اور سر کے بال چھو چھو کر دیکھتی ہیں اور ان کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ یہ کیوں ہے، اور شریمان جی کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ ہو۔ تم بے وقوف ہو ہربنس سنگھ، سان فرانسسکو میں تم تنہا سکھ نہیں ہو، دوسرے بھی ہیں، اور پھر یہ مغربی لڑکیاں تو انفرادیت کی شائق ہوتی ہیں، تم انہیں دوسروں سے منفرد نظر آتے ہوگے، شاید اس لیے وہ تمہاری طرف متوجہ رہتی ہیں۔ کہاں رہتی ہیں بھائی جی؟ ایک ایک کے پیچھے ہفتوں بھاگنا پڑتا ہے، وہ مایوسی سے کہتا۔ اس کی خواہش تھی کہ لڑکیاں ہر وقت اس کے گرد چکراتی رہیں۔ اس کے لیے رکاوٹیں چلی، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرین ہوٹل کے ایک کشادہ کمرے میں ہم دونوں ساتھ ہی رہتے تھے، اور اس ساتھ کو کئی سال گزر گئے تھے۔ بحر الکاہل کے ساحل پر واقع سان فرانسسکو کا دنیا کے حسین ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ایشیائی سیاحوں اور ایشیائی آباد کاروں کے اثرات یہاں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ایشیائی علوم کی ایک باقاعدہ اکیڈمی قائم ہے۔ برکلے اوک لینڈ برج کے اس پار سان فرانسسکو سے صرف چند میل دور ہے، چنانچہ چھٹی کے دن برکلے میں رہنا حماقت تصور کیا جاتا تھا۔ برکلے کے تمام طالب علم اتوار کی چھٹی سان فرانسسکو میں ہی گزارتے ہیں، اور اس دن برکلے تقریباً ویران ہو جاتا تھا۔ دکانیں بند، کیفے بند، یہاں تک کہ سڑکیں اور فٹ پاتھ بھی آرام کرتے نظر آتے تھے۔ دوسری طرف سان فرانسسکو کی سڑکوں کی رونق اور بڑھ جاتی تھی۔ اس شہر کی سڑکوں پر شباب کی سرمستیاں بکھر جاتی تھیں۔ خوش پوش بوڑھی عورتیں اور مرد، ان کے دوش بدوش حسین دوشیزائیں قیمتی لباس میں ملبوس محو خرام نظر آتی تھیں۔ موسم سرما میں بحر الکاہل کی برفانی موجوں سے حرب مستعار لے کر شہر پر حملہ آور ہونے والی ہواؤں سے بچنے کے لیے جب حسن و شباب کی دیویاں قیمتی فرقے کوٹ زیب تن کرتی تو ان کے حسن کی رانائیاں کچھ اور نکھر جاتی۔ اسکول آف لا میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں حسین سان فرانسسکو کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے بھی بے بہرا نہیں تھا۔ اس روشن شہر کی دلچسپیاں مجھے بھی پسند تھیں۔ بادلوں سے ڈکی فضاؤں کے نیچے رواں دواں زندگی میں میرا بھی حصہ تھا، اور یہاں کی تفریح گاہیں میرے لیے اجنبی نہیں تھیں۔ خاص طور سے چھٹی کا دن میں بھی دوسرے لوگوں کی مانند یہیں گزارتا تھا۔ والد صاحب بہت بڑے زمیندار تھے۔ زمینوں کی بے پناہ آمدنی نے ہمیں ایک خوشحال خاندان کی حیثیت سے نمایاں کر دیا تھا۔ میں ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، لیکن میری ولادت کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 5 سال والد صاحب نے والدہ کے سوگ میں گزارے۔ وہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن مرد کے لیے یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور مرد بھی وہ جو خاندانی روایات اور اس کی اعلیٰ اقدار کا قائل ہو۔ چنانچہ لوگوں کے مجبور کرنے پر والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی والدہ سے میرے 6 بھائی پیدا ہوئے، لیکن میری پرورش میرے نانا نانی نے کی۔ والد صاحب نے بھی پوری توجہ دی تھی۔ ان کے ذہن میں شاید یہ خیال تھا کہ کہیں سگی ماں کی عدم موجودگی مجھے محرومیوں کا شکار نہ کر دے۔ امریکہ میں بھی یہ خیال رکھا جاتا تھا، چنانچہ میری ضرورت سے کہیں زیادہ رقم مجھے ملتی تھی، اور میں نہایت عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ سان فرانسسکو کی عیش گاہیں میرے قدموں کی پہنچ سے دور نہیں تھیں۔ قرب جوار کی لاتعداد تفریح گاہیں میں بار بار دیکھ چکا تھا۔ بہت سے لوگوں سے دوستی تھی، اور اتوار کے دن میں اکثر ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ ہربنسی نے عمدہ چائے کی پیالی میرے ہاتھ میں تھما دی اور دوسری پیالی لے کر خود بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی ننگے بدن تھا، اور اس کے سینے اور شانوں پر ریچھ جیسے بال عجیب نظر آ رہے تھے۔ اس سردی میں جب کہ مجھے کمبل بھی ناکافی محسوس ہو رہا تھا، ہربنس کو ننگے بدن اور موسم کی شدت سے بے پرواہ دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا، اور میں نے پوچھ ہی لیا، تمہیں سردی نہیں لگ رہی ہربنس؟ وہ چونک پڑا اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں کانپنے لگی۔ دوسرے لمحے اس کی کپکپاتی آواز سنائی دی، میں یہی سوچ رہا تھا بھائی جی کہ کوئی بات ہے، سردی ہی تو لگ رہی ہے مجھے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنی مسحری سے کمبل اٹھایا اور اپنے بدن سے لپیٹ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر آج کا کیا پروگرام ہے بھائی جی؟ کوئی خاص نہیں، بس سان فرانسسکو جاؤں گا اور دن وہیں گزاروں گا، میں نے جواب دیا۔ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ؟ کوئی ہے ہی نہیں، میں نے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ یاروں سے اڑ رہے ہو بھائی جی؟ ہربنس بے تکے انداز میں مسکرا کر بولا۔ وہ نینسی باربرا اور وہ چینی لونڈیا لوئیشی کیا میری رشتہ دار ہیں؟ یقین کرو ہربنس، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تب آج میرے ساتھ چلو۔ مورا بڑی خوش اخلاق لڑکی ہے، اس نے مجھے دوپہر کے کھانے پر بلایا ہے، شام تک کا پروگرام اسی کے ساتھ ہے۔ چلو بھائی جی، مزہ آئے گا۔ مورا کون ہے؟
لڑکی ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے، آج کل میرے اوپر مہربان ہے، کئی بار میری دعوت کر چکی ہے، لیکن کچھ پریشان بھی رہتی ہے میری طرف سے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مجھ بے وقوف کو اظہار عشق کرنا نہیں آتا، بس کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا نہ جانے یہ سلیقہ کب آئے گا مجھے۔ ہربنس نے اداسی سے کہا، آ جائے گا ہربنس، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تو چلو میرے ساتھ۔ ہربنس نے پوچھا اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ در حقیقت کوئی خاص پروگرام نہیں تھا۔ سان فرانسسکو میں رہنے کے باوجود میں مکمل پاکستانی تھا۔ شراب سے مجھے نفرت تھی، کئی مقامی اور غیر مقامی لڑکیوں سے دوستی بھی ہوئی تھی، لیکن صرف دوستی کی حد تک۔ اخلاقی حدود سے تجاوز مجھے پسند نہیں تھا۔ جو کچھ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور نتیجے میں وہ مجھ سے دور ہو جاتی تھی۔ باربرا تو باقاعدہ ناراض ہو گئی تھی۔ چوتھی ملاقات میں اس نے مجھے اپنے ہاں مدعو کر لیا تھا۔ روڈ ویل کے ایک حسین فلیٹ میں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، لیکن میں اس کے گھر نہیں گیا۔ دوسرے دن ٹیلی فون پر اس نے مجھ سے کافی سخت گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ ہم ایشیائی ہوتے ہی احمق ہیں۔ اس کے خیال میں نے اس کے ساتھ نہایت ناشائستہ سلوک کر کے اس کی بے عزتی کی ہے، لہٰذا اس نے مجھے حکم دیا کہ آئندہ میں اس کے قریب بھی نہ پھٹکوں، اور میں آج تک اس کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ اور بھی بے شمار واقعات تھے جو وہاں کی زندگی کا جزو تھے، لیکن میں اپنے طور پر مطمئن تھا۔ میری زندگی پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ لڑکیوں میں مجھے لوئیشی پسند تھی، چائنا ٹاؤن میں رہتی تھی اور ایک تفریح گاہ میں میری دوست بن گئی تھی۔ سان فرانسسکو کی پروردے ہونے کی وجہ سے وہ یہاں کی زندگی سے متاثر تھی۔ اسے موسیقی سے بہت لگاؤ تھا، کلبوں میں بھی وہ اکثر جاتی رہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اپنی روایات کا بھی خیال تھا اور اس نے کبھی عورت کے معیار سے گرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے جب بھی اس سے ملنا ہوتا میں چائنا ٹاؤن چلا جاتا، جہاں اس کی ماں اور باپ مل کر فرکوٹ کی ایک شاندار دکان چلاتے تھے۔ بس یہ دلچسپیاں تھی میری، اور سب سے پہلے تعلیم، جس پر میری پوری توجہ تھی۔